ملک میں بڑھتی ہوئی بد امنی، مہنگائی، بے روزگاری، کسانوں کو کھاد کی عدم دستیابی سمیت دیگر مسائل کے حل کے لیے جماعت اسلامی کی جانب سے ضلع کونسل چوک میں ایک روزہ احتجاجی دھرنا دیا گیا، جس میں مرد و خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی حکومت میں یہ ہمارا آخری مارچ ہوگا۔ فیصل آباد سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر ہے، مگر ظالمانہ نظام کی وجہ سے اس کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، شہر مسائل میں ڈوبا ہوا ہے، سیوریج سمیت صفائی کے سنگین مسائل کا سامنا ہے۔ ہم اس ملک میں اسلام کا نظام چاہتے ہیں، ہم اسلامی نظام نافذ کریں گے۔ ہم نے دولت کی بنیاد پر نظام کو تقسیم کیا ہوا ہے، پہلے ہمیں پاکستان سے جبر کا نظام ختم کرنا ہوگا۔ 1 کروڑ کی آبادی پر مشتمل یہ شہر کراچی کے بعد سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے، سب سے زیادہ پاکستان کے ہر صوبے کے مزدور یہاں آ کر رزق حلال کماتا ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود آج پاکستان کا یہ شہر جس کو کبھی ہم جس طرح برطانیہ کا مانچسٹر ہے، پاکستان کا یہ مانچسٹر تھا، لیکن آج میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ اس ظالمانہ نظام کی وجہ سے، اس غلط سسٹم کی وجہ سے فیصل آباد کے سڑکیں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، فیصل آباد کی گلیوں اور کوچے کوڑے کے ڈھیر بن گئے ہیں، فیصل آباد کے ابلتے گٹر دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے، اور میں حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ جا کر موئنجڈارو کنڈرات کو دیکھ لے۔ 5000 سال پرانے کنڈرات میں ایک سیوریج سسٹم موجود ہے، لیکن آج کے دن کہ انسان نے چاند پر قدم رکھا، انسان مریخ کی طرف جا رہا ہے، اور فیصل آباد کے لوگ سیوریج سسٹم کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر کو انصاف نہیں دیا گیا، جب وہ دنیا سے چلا گیا تو اب سماعت منظور ہو گئی۔ قرآن کے مطابق نظام نہ ہونے کی بنا پر ہم انصاف سے محروم ہیں۔ ہم اس ملک میں قرآن کا نظام چاہتے ہیں، ہمیں ایک دن بھی حکومت ملی تو چیف جسٹس کے ہاتھ میں قرآن تھما دیں گے۔ ہم سپریم کورٹ میں، ہم ہائی کورٹ میں، ہم سویلین کے تمام عدالتوں میں سول جج ہو، کوئی اور جج ہو، ہم چاہیں گے کہ قرآن کے مطابق فیصلے ہو۔ اب اے فیصل آباد کے لوگوں، اگر آپ کو اپنی عدالتی نظام قرآن کے مطابق چاہیے تو اب جماعت اسلامی کا ساتھ دے۔ یہ حق جو آپ کا حق ہے، پیپل پارٹی والے، مسلم لیگ والے، پی ٹی آئی والے آپ کو کبھی بھی نہیں دے گا، اس لیے کہ انہوں نے تو بار بار حکومت کی ہے، لیکن انہوں نے اس اسٹیٹس کو اس گندے نظام کو سنبھالا دیا ہے۔ میرے دوستو، میرے ملک میں عدالتی نظام بھی تباہ ہوا ہے۔ ہم نے ملک سے سودی نظام ختم کرنے کو کہا تھا، مگر ریاست مدینہ بنانے والی حکومت نے سود کے نظام کو اور مضبوط کیا۔ ہم پی ڈی ایم کے ساتھ اس لیے نہیں ہیں کہ وہ بھی ملک کو لوٹنے والوں میں شامل ہیں۔ اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف کو دینے کے باوجود پاکستان گرے لسٹ میں ہے۔ یہ بین الاقوامی ایجنڈے کا فیسیلیٹیٹر ہے۔ یہاں ایک امریکن نے کتاب لکھی ہے، اس نے لکھا ہے کہ پاکستان ہمارے لیے بہت اہم ہے، پاکستان کے ساتھ رابطہ رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو ان کے ساتھ نیوکلیئر پاور ہے، چین کے ساتھ ان کے دوستی ہے، سب سے بڑی فوج ہے، لیکن اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ دنیا میں سب سے جو ارزان شے ہے وہ پاکستان کے سیاستدان ہے، ان کی قیمت بہت کم ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو امریکہ کا ویزا دے، وہ آپ کا ایجنٹ بننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کے بچے کو امریکہ میں اسکالرشپ دے تو آپ کا ایجنٹ بننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو یہی امریکی ایجنٹ، یہی ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے ایجنٹ تمہارے اوپر مسلط ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، لیکن
कादरी साहब को किस तरह पाकिस्तान में फांसी दी गई, शर्म की बात नहीं है? हम सब मुसलमान हैं। बच्चा बच्चा मकरूज हो चुका है और तब्दीली सरकार में करप्शन बढ़ी है। आटा, चीनी, खाद, अद्वियात का बहरान पैदा हुआ। हम हिंदुस्तान का मुकाबला तो कर सकते हैं, अवाम सबको आजमा चुके हैं। अब जमात इस्लामी को वोट दें। अल्लाह ने मौका दिया तो कराची से खैबर पख्तूनख्वा तक एक ही निज़ाम तालीम होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए M99 न्यूज़।